السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی تختی نمبر 3 کا اس کو انشاءاللہ اختتام تک پہنچائیں گے، اور میں نے آپ کو ان سارے حروف مقطعات کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو کس کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور مد کو کس طریقے سے لمبا کرنا ہے، کھڑا زبر کو کس طریقے سے لمبا کرنا ہے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں ہم اس میں حروف مقطعات والی تختی میں سیکھیں گے۔ تو آج کا سبق ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے طا سین، طا سین، یاسین، یا اور سین، یا کی کھڑی زبر میں اور مد میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ یاسین، صاد، صاد ہم نے کیا کرنی ہے، پر ادا کرنی ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس میں سیٹی کی آواز نکالنی ہے۔ حامیم، 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 عین سین قاف۔ اب یہاں پر 3 بڑی مد آ گئی ہیں، ان کو ہم نے خوب کھینچ کر ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ عین سین قاف، قاف، نون۔ آج ادھر تک ہماری تختی یہ حروف مقطعات والی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور یہ جو ہے مرکبات کی شکل میں تو لکھے جاتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں طا سین، یہ مرکب کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ طا اور سین 2 حروف کو ہم نے جوڑ کر لکھا ہے، لیکن ہم نے اس کو یوں نہیں پڑھنا طاس، یعنی طا اور سین کو جوڑ کے ہم نے نہیں پڑھنا، بلکہ ان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، کیونکہ حروف مقطعات بول جاتے ہیں کہ یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف ہیں، تو ان کو ہم نے جوڑ کر نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے کہ، اور ان کی جو اوپر مد ہے یا کھڑی زبر ہے، جب ان کے حروف کے اوپر آئے گی تو ہم نے ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں تک آج ہماری تختی تھی، اس کا یہاں تک اس کو روکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم آگے اگلی تختی کا آغاز کریں گے، جس کو بولا جاتا ہے حرکات۔ حرکات جو ہے یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گی، اور باقی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاں آج ہم پڑھیں گے حروف یرملون کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس جی حروف یرملون کتنے ہیں، اور حروف یرملون کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے، اور اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی، ٹھیک ہے۔ حروف یرملون ہمارے پاس، حروف یرملون، حروف یرملون کہتے ہیں یا، ٹھیک ہے، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ 1 2 3 4 5 6 ہمارے پاس حروف یرملون ہیں 6، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ اور جب یہ نون ساکن یہ ہوتی ہے جس کے اوپر جزم ہو، ٹھیک ہے، نون ساکن یا نون تنوین، یہ ہوتی ہے تنوین، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب یہ 6 حروف آئیں گے تو ان کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب یہ 6 حروف آئیں گے تو ہم نے ان کے اوپر غنہ کرنا ہے، اور ان میں سے 4 پر غنہ ہوگا اور 2 پر غنہ نہیں ہوگا۔ یا پہ غنہ کریں گے، میم پہ، واو پہ اور نون پہ۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا، میم، واو، نون آئے گی تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے، یعنی ناک کے اندر آواز کو ٹھہرائیں گے، اور جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد را اور لام آئے گی تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ اور ادغام مال غنہ۔ ایک ہو گیا یا، میم، واو اور نون، ٹھیک ہے۔ ان کو حروف ادغام بھی بولتے ہیں، حروف یرملون بھی ان کو بولا جاتا ہے۔ جب یہ جو ہیں یہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آئیں گے، یا، میم، واو اور نون، یہاں پر ہم ادغام کریں گے۔ ادغام کہتے ہیں ادغام مال غنہ، یعنی ہم نے ادغام ادھر غنہ کرنا ہے کہ یہاں پر غنہ ہوگا، یہاں پہ ہم اپنے ناک کے اندر آواز کو ٹھہرائیں گے۔ اب جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام اور را آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام اور را آئیں گے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا۔ بلا غنہ کہتے ہیں
کہ یہاں پر ہم ناک میں اندر آواز نہیں ٹھہرائیں گے. یا میم واو اور نون کے اندر جب یہ آئیں گے تو ہم ادھر غنہ کریں گے یعنی ناک کے اندر آواز کو ٹھہرائیں گے. اور جب لام اور را آئے گا تو یہاں پر ہم ادغام بلا غنہ کریں گے. تو یہ آج کا یہ اضافی بات تھی. حروف یرملون کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں جب یہ اس کے بعد آئیں گے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آئیں گے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے. جی یہ دیکھیں یہاں پر اب یہ چیز ہے نون تنوین کے بعد یہاں پر میم آ رہی ہے. ٹھیک ہے, میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پہ ہم نے ادغام مال غنہ کرنا ہے. ایسے پڑھیں گے صحفا مطہرہ, صحفا مطہرہ. یہ ہو گئی میم کی مثال. اب جو میں نے آپ کو یہ ادغام مال غنہ کی مثال دی ہے, اب ہم ادغام یا ادغام بلا غنہ کی مثال میں آپ کو دوں گی. دیکھیں نون ساکن کے بعد را آ رہی ہے. جب نون ساکن کے بعد را آئے گی تو یہاں پر ہم ادغام بلا غنہ کریں گے, یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. من ربک, اب دیکھیں یہاں پر ناک کے اندر آواز نہیں ٹھہر رہی تو اس کو ادغام بلا غنہ کہیں گے. من ربک, من ربک. یہاں پہ ایک اور مثال آ گئی, یا کی آ گئی ہے. دو تنوین ہے یعنی نون تنوین, جو دو زبر ہوتے ہیں ان کو تنوین بولا جاتا ہے. اس کے بعد یا آ رہی ہے تو یہاں پر ہم ناک کے اندر آواز کو ٹھہرائیں گے. خیر یرا, خیر یرا. یہ میں نے آپ کو ادغام کی مثالیں دی ہیں. ٹھیک ہے, یہ خیر یرا, صحفا مطہرہ. یہ دیکھیں ان میں آواز ناک کے اندر ٹھہری ہے اور من ربک کے اندر آواز جو ہے وہ ناک کے اندر نہیں ٹھہری تو اس کو ہم ادغام بلا غنہ بولیں گے. تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنی اگلی تختی کا آغاز کریں گے. جزاک اللہ خیر, صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.